اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتب کے تعارف پر مشتمل پروگرام پیش ہے۔ اس سلسلے کا آج 5واں پروگرام ہے، جس میں سرمہ چشم عاریہ کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے خاص اشاروں کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں اور مناجات کے لیے چلہ کشی کی خاطر ہوشیارپور تشریف لے گئے۔ آپ نے یہ سفر جنوری 1886 میں اختیار کیا۔ اس چلہ کشی کے بارے میں تو ہم کسی اور پروگرام میں کچھ تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ البتہ اس چلہ کشی کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریباً 20 دن ہوشیارپور میں قیام فرمایا۔ اس دوران ہوشیارپور کے ایک مشہور آریہ سماجی لیڈر، وہاں کے ڈرائنگ ماسٹر، وہاں کے ایک مقامی اسکول کے ڈرائنگ ماسٹر لالا مرلی دھر صاحب کی آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس مشہور آریہ سماجی لیڈر نے آپ کے ساتھ اسلام کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی خواہش کا اظہار فرمایا، جسے آپ نے قبول کیا۔ 11 اور 14 مارچ کو لالا مرلی دھر کے ساتھ ایک مباحثہ ہوا۔ اس مباحثہ کے متعلق جو شرائط تھیں، ان کے مطابق لالا مرلی دھر نے اپنی ان شرائط کی کیا پابندی اختیار کی اور کس طرح وہ ان شرائط کو توڑتے ہوئے مباحثہ سے فرار انہوں نے اختیار کیا، اس کی تفصیلات تو آپ کو کتاب پڑھ کر اندازہ ہوگا۔ البتہ اس کتاب کے بارے میں جو بعض اہم مضامین ہیں، اس سلسلے میں خاکسار کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے حسب سابق جماعت کے معروف عالم مولانا مبشر احمد صاحب کانو تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ مکرم مولانا نصیر احمد صاحب انجم ہیں۔ خاکسار ان کی خدمت میں درخواست کرے گا کہ کتاب کے بعض موضوعات کے اوپر ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ سب سے پہلے خاکسار مبشر احمد صاحب کانو سے درخواست کرتا ہے کہ لالا مرلی دھر نے جو اسلام کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے ایک اعتراض کا انتخاب کیا تھا، اس کی تفصیل ہمیں ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب اس کا دیا تھا۔ لالا صاحب نے اعتراض یہ کیا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا اور اس کا ایک ٹکڑا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل میں سے گزر گیا۔ تو اس نے یہ اعتراض کیا کہ یہ بات قانون قدرت کے خلاف ہے کہ ہزاروں میل کے حجم کا سیارہ وہ فٹ یا 1.5 فٹ کی جگہ سے گزر جائے، اور اگر وہ اس طرح ہوتا تو چاند کی گردش میں فرق پڑتا اور بہت سی نظام شمسی میں تباہی پیدا ہوتی۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں اور دوسری قوموں کی تاریخیں اس بارے میں خاموش ہیں، وہ اس بات کا ذکر نہیں کرتی۔ یہ اس نے اعتراض کیا۔ حضور نے فرمایا اس کے جواب میں کہ دیکھیں، یہ بات کہ قرآن کریم کی سچائی کا ثبوت کیا ہے، قرآن کریم اپنی سچائی کے لیے 4 قسم کے معجزات پیش کرتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ قسم ہے جو تاریخ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور اس کی حیثیت عارضی ہے، جسے اس زمانے کے افراد جس زمانے میں اس معجزہ کا ظہور ہوا وہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن 3 قسم کے معجزات قرآن کریم ایسے پیش کرتا ہے جو دائمی ہیں، اور ہر زمانے کا ہر فرد اپنی زندگی میں قرآن کریم کو ان 3 قسم کے دائمی معجزات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تو جب قرآن کریم کی سچائی ان 3 قسم کے ہزارہا معجزات کے ذریعے ثابت ہے، تو ان کی طرف توجہ نہ کرنا اور ایک ایسے تاریخی معجزے پہ اعتراض کرنا کہ جی یہ نہیں ہوا، اس کا کیا ثبوت ہے، یہ طریق دیانت اور دانشمندی کے خلاف ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ تاریخی طور پہ بھی اس بات پہ غور کریں کہ جس زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اس زمانے میں جو مکی دور تھا بڑی کمزوری کا زمانہ تھا۔ چند قلیل افراد تھے جو قرآن کریم کی سچائی پر ایمان لائے۔ مکہ کی اکثریت مخالفین پر مشتمل تھی۔
دن رات صحابہ کو تکلیف دیتے تھے۔ ان کے سامنے قرآن کریم نے کہا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ چاند پھٹ گیا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم کے مخالفین ہیں یہ چاند کے پھٹنے کا نشان دیکھ کر منہ موڑتے ہیں اور اسے خدائی نشان قرار دینے کی بجائے کہتے ہیں کہ سحر و مستمر، کہ یہ تو جادو ہے۔ گویا شق قمر کے معجزہ کے وقوع پہ قرآن کریم نے اپنے مخالفین کو گواہ قرار دی۔ اگر ایسا نشان وقوع پذیر نہ ہوا ہوتا، نہ صحابہ نے دیکھا ہوتا، نہ قرآن پاک کے مخالفین نے دیکھا ہوتا، تو فوراً انکار کرتے تھے۔ وہ چند افراد جو قرآن کریم کی سچائی پہ ایمان لا کر دن رات تکلیفیں پا رہے تھے، اگر وہ یہ دیکھتے کہ ہم نے تو چاند کو پھٹتا نہیں دیکھا اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ پھٹ گیا، تو فوراً ایسے جھوٹے بیان کی بنا پہ اسلام سے انحراف کر جاتے اور اسلام سے ارتداد اختیار کر کے اپنے آپ کو ان تکلیف اور مصائب سے بچا لیتے۔ اسی طرح مخالفین جو دن رات تکلیفیں دیتے تھے، ان کی تکلیفوں میں مزید اضافہ ہوتا کہ دیکھو ہم نے تو چاند کو پھٹتا نہیں دیکھا، کیوں ہمیں اس بات کا گواہ قرار دیا جا رہا ہے؟ پھر عجیب بات یہ کہ وہی قرآن کریم 30-35 سال کے اندر اندر پورے جزیرہ نما عرب میں پھیل گیا، ارد گرد کے ہمسایہ ممالک میں پھیل گیا اور تمام اقوام کے سامنے اس بات کو پیش کیا۔ اگر ملک عرب کے دیگر علاقوں کے افراد نے اور ہمسایہ ممالک کے افراد نے جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، اگر انہوں نے اپنی زندگی میں جو 30-35 سال کا زمانہ گزرا تھا اس نشان کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا، تو وہ قرآن کریم جو دن رات ان کے سامنے پڑھا جا رہا ہے اور اس کے انکار کی صورت میں انہیں جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے، فوراً اس کا انکار کرتے۔ تو یہ بہت بڑی تاریخی گواہی ہے قرآن کریم کی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے، یہاں ہندوؤں میں ہندوستان میں مہابھارت میں اس نشان کا ذکر موجود ہے اور اسے ایک ہندو بزرگ کی طرف منسوب کیا گیا۔ تاریخ فرشتہ کے مؤلف نے بیان کیا کہ ہندوستان کے صوبے مالوا کا ایک راجہ ہندو، وہ اسی نشان کو دیکھ کر اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو ہندوستان کے لٹریچر میں بھی اس نشان کے وقوع کی شہادات پائی جاتی ہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر جو دائمی معجزات قرآن کریم نے پیش کیے وہ 3 قسم کے ہیں، عقلی معجزات ہیں، علمی معجزات ہیں اور روحانی برکات کے معجزات ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ مثلا جو عقلی معجزات ہیں، حضور نے فرمایا جتنے بھی الہیات کے عقائد ہیں، اصول ہیں، ان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم عقلی دلائل کا ذخیرہ پیش کرتا ہے، اور فرمایا دنیا کا کوئی عقل مند، کوئی مذہب، کوئی فلاسفر قرآن کریم کے پیش کردہ عقلی دلائل سے بڑھ کر اگر کوئی عقلی دلیل پیش کر سکے تو میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ حضور نے دعویٰ پیش کیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جتنے بھی مذہبی مسائل ہیں، دینی معارف کا علم ہے، مبدأ و معاد کا علم ہے، علم نفس ہے، انسان کی بیماریاں کیا کیا ہیں روحانی اعتبار سے، ان کی اصلاح کے کیا طریق ہیں، ان باتوں کو اتنی تفصیل سے بیان کیا۔ پھر یہ کہ انسان کے ایمان کو لحظہ بلحظہ ہر زمانے میں تازہ کرنے کے لیے قرآن کریم غیبی اخبار کی دولت سے مالا مال ہے، جو ہر زمانے میں وہ اخبار پوری ہو کر انسان کے ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنتے۔ پھر حضور اس میں بطور مثال پیش کرتے ہیں کہ مثلا قرآن کریم نے خواص روح پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور نمونے کے طور پہ حضور نے اس کتاب میں 20 خواص بیان کیے روح کے، اور اسے ایک چیلنج کی حیثیت میں پیش کیا کہ اگر کوئی آریہ عالم ویدوں سے روح انسانی کے اتنے خواص بیان کر دے، میں بھی رسالہ لکھتا ہوں، اگر اس کے بیان کردہ وید سے ماخوذ خواص روح قرآن کریم سے ماخوذ روح کے خواص سے بڑھ کر ہوں تو میں 100 روپیہ انعام دینے کو تیار ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو روحانی برکات ہیں قرآن کریم کی، یہ معجزات ہر زمانے میں ہوئے کہ جس قوم میں قرآن کریم آیا وہ عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، دنیاوی تہذیب و تمدن کے لحاظ سے گوبر میں لت پت تھی۔ قرآن کریم کے آنے کے نتیجے میں وہ قوم خدا کی رضا کے سرٹیفکیٹ لانے والی بن گئی، وہ اس سونے کی ڈلی بن گئی، آسمان روحانیت کے ستارے بن کے چمکی، اور ہر زمانے میں لاکھوں ایسے انسان پیدا ہوئے جنہیں قرآن کریم کی اتباع کی تاثیر کے نتیجے میں خدا نے ان کی زندگی میں ایک پاکیزہ انقلاب پیدا کیا، ان پہ خدا کا کلام نازل ہوا، انہیں خدا کی بشارات نصیب ہوئیں، خدا نے ان کی دعائیں سنی، ان کی دعاؤں کی قبولیت کے جواب دیے، اور فرمایا کہ آج کے دور میں
میں اپنے وجود کو پیش کرتا ہوں اگر کوئی قرآن کریم کی روحانی برکات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس میں حضور نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اشتہارات دیے کہ کوئی اسلام کا مخالف میرے پاس آ کے 1 سال رہے جہاں بھی میں ہوں، اگر میرے پاس 1 سال قیام کرنے کے دوران اسے قرآن کریم کی روحانی برکات کی تائید میں کوئی خارق عادت نشان نظر نہ آئے تو میں اسے 2400 روپیہ ہرجانہ دینے کو تیار ہوں، اور اگر اسے نشان نظر آ جائے وہ اسلام کو قبول کر لے۔ پھر بعد میں حضور نے فرمایا بعض لوگوں کا نام لے کر کہ فلاں فلاں آریہ یا مسیحی لیڈر اگر وہ 1 سال نہیں آ سکتے میرے پاس 40 دن قیام کر لے، اگر 40 دن قیام کے نتیجے میں انہیں کوئی نشان نظر نہ آئے تو میں انہیں 500 روپے ہرجانہ دینے کو تیار۔ تو فرمایا کہ میرے وجود میں آ کر قرآن کریم کی عقلی برکات کا مشاہدہ کر لیں، قرآن کریم کی علمی برکات کا مشاہدہ کر لیں، اور قرآن کریم کی روحانی برکات کے معجزات کا مشاہدہ کر لیں۔ محض ایک تاریخی بات پہ اعتراض کرنا یہ وقت کا ضیاع قرار پاتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ آپ نے جو ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا کہ رسالہ ایک ہم لکھیں گے روح کے بارے میں، تو لالا مرلی دھر پھر اس مقابلے پہ آیا کہ نہیں؟ کسی نے بھی اس رسالے کا جواب نہیں لکھا اور نہ کوئی اس بات کے لیے آمادہ ہوا۔ شکریہ جی۔ نصیر صاحب، یہ جو ابھی مرلی دھر کے بارے میں ہوا ہے کہ شق کمر کے اوپر اس نے یہ اعتراض کیا تھا، جس کی بڑی تفصیل سے محترم مولانا نے یہ روشنی ڈالی ہے، اس اعتراض میں لالا مرلی دھر نے قانون قدرت کے اوپر بڑا زور دیا، جیسے اس کو جو بڑا ہے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ قرآن کریم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اس کی یہ جو ہے وہ غلطی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ تو قانون قدرت کے ہی خلاف ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضور نے اس کی کیا تشریح فرمائی؟ جی، حضور نے فرمایا ہے کہ قانون قدرت ہے کیا چیز، اس بات کو پہلے سمجھنا چاہیے۔ جو ماسٹر مرلی دھر وغیرہ نے تشریح کی وہ یہ کہتے تھے کہ قانون قدرت سے یہ مراد ہے کہ جو قوانین اور طریقے کسی چیز کے بننے کے خدا تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں اسی کے مطابق وہ چیز ظاہر ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ اتنی بات تو درست ہے لیکن یہ نامکمل ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ قانون قدرت صرف وہی ہے جو پہلے ہمارے تجربے یا مشاہدے میں آ چکا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ ہمارا تجربہ اور ہمارا مشاہدہ حیثیت کیا رکھتا ہے خدا کے قانون قدرت کے مقابلے میں؟ انسان تو ایک بڑی محدود سی چیز ہے، لیکن خدا کا قانون قدرت بہت بہت بڑا اور غیر محدود چیز کا نام ہے۔ تو اس لیے ایک محدود چیز غیر محدود کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا کہ اگر یہ مانا جائے کہ صرف وہی قانون قدرت ہے جو ہمارے تجربے میں آ چکا ہے تو یہ انتہائی غلطی کی بات ہوگی۔ اس سے خدا تعالیٰ کی خدائی محدود ماننی پڑے گی، اور یہ ماننا پڑے گا کہ گویا ہم نے خدا کا احاطہ کر لیا ہے۔ تو یہ بات ہر لحاظ سے غلط ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ نئی باتیں جو ظاہر ہوں ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ ثابت ہوتی ہیں تو پھر ان کو مان لینا چاہیے، لیکن اگر ثابت نہ بھی ہوں تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ ثابت نہیں ہوئی۔ پھر بھی یہ کہنا کہ یہ قانون قدرت سے باہر ہے، اس کی ہمیں مجال اور اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم نہایت محدود ذہن رکھتے ہیں اور ہماری وسعت وہ بالکل محدود ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ماسٹر صاحب نے اعتراض نہیں کیا، پہلے فلسفی بھی اس طرح کے اعتراض کرتے رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے جو محیر العقول واقعات ہوتے ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب وہ ثابت ہو جاتے ہیں پھر ان کو ماننا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے کئی مثالیں دے کر واضح کیا ہے کہ ایسی زبردست چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں جو بظاہر ایک عموم چل رہا ہے اس سے بالکل باہر ہوتی ہیں، لیکن وہ قانون قدرت میں شامل ہوتی ہیں۔ مثلا حضور نے فرمایا کہ مظفر گڑھ میں ایک بکرے کے متعلق پتہ چلا کہ وہ دودھ دیتا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ ایک مریض کے متعلق پتہ چلا کہ اس کے کان کے نیچے ایک سوراخ بن گیا، وہ اس سے سننے لگا، گویا خدا نے اس کو کان کے نیچے ایک اور کان عطا کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں خدا کے قانون قدرت میں شامل ہیں۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہاں الساعۃ الف لام پڑا ہوا ہے اس پر، تو اس سے یہ مراد ہے کہ خدا کے قانون قدرت میں یہ پہلے سے بات موجود تھی کہ آئندہ کسی زمانے میں چاند کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوگا۔ تو اس لیے ہم ہرگز اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ باتیں قانون قدرت کے خلاف ہیں یا قانون قدرت سے باہر ہیں۔ جزاکم اللہ۔ قانون صاحب، اس میں جو ایک دوسرا مضمون جس میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ قرآن کریم اور وید کا موازنہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی برتری اور اس کی افضلیت جو ہے وہ وید کے اوپر ثابت کی ہے۔ تو براہ کرم اس تھوڑے سے وقت میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ
کہ کن کن باتوں میں کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کی برتری جو ہے وہ وید پر ثابت کی ہے۔ جی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں قرآن کریم کے 3 قسم کے معجزات بیان فرمائے ہیں۔ عقلی معجزات ہیں، علمی معجزات ہیں، روحانی برکات کے معجزات ہیں۔ اس کی حضور نے بعض چیدہ مثالیں بھی پیش فرمائیں۔ ان تینوں قسم کے معجزات جو دائمی حیثیت رکھتے ہیں، جن کا ہر زمانے کا ہر انسان خود مشاہدہ کر سکتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وید ان تینوں قسم کے معجزات سے محروم پڑا ہے۔ یہ تینوں روحانی کمالات، علمی کمالات اور عقلی کمالات وید میں موجود نہیں۔ اور فرمایا اگر کوئی ہندو فاضل، کوئی آریہ عالم یہ سمجھتا ہے کہ وید کے اندر بھی خوبیاں پائی جاتی ہیں اور وہ بھی ان کمالات میں قرآن کریم کا شریک ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے، میں قرآن کریم کا پیروکار ہوں، میں اس مقابلہ کے لیے تیار ہوں۔ وہ آئے قرآن کریم کے کسی بھی پہلو کے بارے میں جو قرآن پاک نے پیش فرمایا، وہ اپنے ویدوں کے کمالات کا اظہار کرے، اس پہ مضمون لکھے، کتاب لکھے، اسی پہلو کے بارے میں میں بھی قرآن کریم کے کمالات پیش کرتا ہوں۔ پھر منصفین بیٹھ کے فیصلہ کرے، دنیا فیصلہ کر لے گی کہ قرآن کریم کمالات سے بھرا پڑا ہے یا وید کمالات کا حامل ہے۔ پھر فرمایا حضور نے کہ وید دیکھیں، اول سے آخر تک وید مخلوق پرستی کی تعلیم سے بھرا پڑا ہے، اور کروڑ ہائے انسانوں کو ویدوں کی تعلیم نے کسی کو ستارہ پرستی سکھائی، کسی کو آگ پرستی سکھائی، کسی کو سانپ پرستی سکھائی، کوئی درختوں کے آگے ماتھا ٹیک رہا ہے، کوئی پانی کے آگے ماتھا ٹیک رہا ہے۔ لیکن قرآن کریم شرک اکلا کا وقت ہے، توحید کی ایسی شاندار تعلیم پیش کرتا ہے، ایک باغ لگا دیا توحید کا جو انسانی دماغ کو اس کی خوشبوئیں معطر کرتی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ایک بھی انسان ایسا نہیں جسے وید نے کامل بنایا ہو۔ خود وید کے پیروکار کہتے ہیں کہ ہمارے 4 رشی کمال کو پہنچے تھے، اور ان 4 کا کمال کو پہنچنا بھی بے ثبوت ہے۔ محققین تو ان کے بارے میں بھی شک کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ وہ اس کا خدا سے تعلق قائم ہوا، وہ خدا کا محبوب بنا، خدا نے اس سے ہم کلام۔ اسی طرح آریہ ورت سے باہر ویدوں کی تعلیم نہیں گئی، اور قرآن کریم کی تعلیم تو قرآن کریم کے نزول کے بعد، حالانکہ بڑی بے بسی کا زمانہ تھا، بڑی ہی کمزوری تھی، مخالفین کا عروج تھا، وہ ہر قسم کے وسائل سے مالا مال تھے، اور ان کے دلوں میں قرآن کریم کے مٹانے کے لیے ایک زبردست جوش پیدا ہوا۔ اس کے باوجود 30-35 سال کے اندر قرآن کریم پورے جزیرہ نما عرب میں پھیل گیا۔ ارد گرد کے ہمسایہ ممالک کی اقوام نے اس کو قبول کیا، اور اس وقت کے معلوم دنیا کے ایک بڑے وسیع حصے پر قرآن کریم کے ماننے والے پھیل گئے، اور ہر زمانے میں ہر علاقے میں قرآن کریم کا پیغام پہنچتا رہا۔ لیکن ویدوں کی تعلیمات ہندوستان سے باہر نہیں گئی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وید اور وید کے پیروکار کہتے ہیں کہ وید خدا تعالیٰ کی غیب کی باتوں سے خالی ہے، اس کے مقابلے میں قرآن کریم وہ غیب کی باتوں سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن کریم کی بتائی ہوئی غیب کی باتیں ہر زمانے میں پوری ہو کر لوگوں کے لیے ایمان کو زندہ کرنے کا سامان مہیا کرتی۔ وہ جب اپنی آنکھوں سے قرآن کریم کی بیان کردہ قبل از وقت پیشگوئیاں پوری ہوتی دیکھتے ہیں، ان کے دلوں میں خدا کی ذات کے بارے میں، خدا کی صفات کے بارے میں ایک زندہ یقین پیدا ہوتا ہے، اور وہ زندہ یقین قرآن کریم کے ماننے والوں کو گناہوں کی دلدل سے باہر نکال کر خدا کی محبت و پیار کی گود میں لا کے بٹھا دیتے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرا وجود قرآن کریم کے روحانی برکات کو دنیا میں نمایاں کرنے کے لیے موجود ہے۔ جو انسان بھی قرآن کریم کے کمالات کا انکار کرتا ہو، میرے سامنے آئے، میرے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھے، میرے ذریعے قرآن کریم کے کمالات کا مشاہدہ کرے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ وید یہ کہتے ہیں، اور وید کے پیروکار اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے 4 رشیوں کے سوا دنیا کے کسی بھی علاقے کے، کسی بھی قوم کے، کسی بھی انسان سے خدا ہم کلام نہیں ہوا۔
किसी इलाके की रहनुमाई की खुदा ने फिक्र नहीं की। वो दुनिया की तमाम कौमों के अम्बिया को, सुलहा को दगाबाज, ठग और मक्कार करार देते कि ये सब गंदे लोग थे। इसके बिलमुकाबिल कुरान करीम ये पैगाम पेश करता है कि दुनिया की तमाम कौमों की खुदा ने खबरगिरी की, किसी कौम से खुदा ने सुतेलेपन का सलूक नहीं किया। हर कौम में खुदा ने अम्बिया पैदा किए जो दुनिया की हिदायत का सामान लेकर। कुरान करीम तमाम कौमों के अम्बिया की, उनके बुजुर्गों की एहतराम और अदब की नसीहत करते। फिर फरमाया कि देखें, कुरान करीम एक ऐसी चीज़ है जो एक सदाबहार दरख्त की हैसियत रखती है। इसके ज़रिए से हर ज़माने में ऐसे इंसान पैदा हुए जो खुदा के महबूब बने। उनकी ज़िंदगी में एक इनकलाब पैदा हुआ, उनसे खुदा हम कलाम होता था, उनकी दुआएं खुदा सुनता था, उनकी दुआओं के जवाब देता था, उन्हें कबल अज़ वक्त बशारात देता था। ये ऐसी चीज़ें हैं। फिर हुजूर ने फरमाया कि मसलन खवासे रूह है और दीनी मसाइल हैं, इनके बारे में वेद खामोश है और कुरान करीम बड़ी तफसील से इस पर रोशनी डालता। हुजूर ने बतौर मिसाल पेश फरमाया कि मसलन रूह इंसानी के खवास, नमूने के तौर पे हुजूर ने 20 खासियतें इस किताब में बयान फरमाई और पंडित मुरलीधर साहब के सामने ये तजवीज़ पेश की कि आप जो वेदों के कमालात का दावा करते हैं, आप रूहों के खवास के बारे में रिसाला लिखें। बिलमुकाबिल मैं भी इसके बिलमुकाबिल किताब लिखता हूँ। आप वेदों से रूह इंसानी के खवास और कमालात अखज़ करके बयान करें। मैं कुरान करीम से अखज़ करके आयात के हवाले देकर रूह इंसानी के खवास और कमालात बयान करूँगा। फिर अगर मुनसिफीन ये फ़ैसला करें कि वेद के कमालात बढ़कर है कुरान करीम के कमालात से, मैं 100 रुपया इनाम देने को तैयार। तो इस किस्म के ऐसे शानदार तरीक़ पे हुजूर ने वेदों का और कुरान करीम का मुआसना दुनिया के सामने पेश फरमाया। जज़ाकुमुल्लाह हसन। नसीर साहब, अब आपने ये सुना कि वेद और कुरान के मवाज़ने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो दलाइल दिए, इन दलाइल के आखिर में आपने इत्माम हुज्जत की खातिर एक और फैसला कुन तरीक़ जो है वो पेश किया था जो दावत मुबाहला थी, तो इसके बारे में आप रोशनी डालें। हुजूर ने फिर ये तरीक़ भी इख्तियार फरमाया कि अगर कोई आर्या ये समझता है कि कुरान मजीद के अकायद और वेद के अकायद में से कौन सच्चा है और कौन झूठा है, तो उसका एक तरीक़ ये भी है कि हम मुबाहला करते हैं। और फरमाया मैं अपने अकायद लिखता हूँ, मैंने अपनी उम्र अज़ीज़ का एक हिस्सा इसमें सर्फ किया है और मैं यकीन के साथ इस बात पर कायम हूँ कि कुरान मजीद खुदा ताला का कलाम है और तमाम सदाकतों से भरा हुआ है। इस्लाम सच्चा मज़हब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़ल रसूल हैं। इसी तरह आपने फरमाया कि मैं एक ऐसे खुदा को जानता और मानता हूँ जो तमाम अजसाम और तमाम अरवाह का खालिक है और वो मुक्ति दायमी दे सकता है, हर एक को हमेशा के लिए निजात दे सकता है। फरमाया इनके साथ साथ मेरा यकीन और ईमान और भी बढ़ जाता है जब खुदा ताला मुझे इल्हाम से भी मुशर्रफ करता है। तो फरमाया ये मेरे अकायद हैं और इसके मुकाबले पर जो आए आर्या लीडर, उसको ये कहना पड़ेगा कि वो ऐलान करे कि मैंने ये हुजूर की किताब सुरमा चश्मा आर्या पढ़ ली है, इसमें जो हुजूर ने कुरान की हकानियत के दलाइल दिए हैं, मैं ये ऐलान करता हूँ कि वो गलत हैं और मेरे अकायद ये हैं कि वेद ही सच्चे हैं। इसके अलावा दीगर इलाकों में जो खुदा के अम्बिया और मामूरीन होते रहे हैं वो सब झूठे थे और उनमें कोई सच्चा नहीं था। और इसी के अलावा मैं अरवाह को अनादि मानता हूँ और तमाम वो अकायद जो आर्या के हैं वो लिखे हैं कि वो इन बातों को तस्दीक करके वो छापे और इसके बाद फिर हमारे दरमियान ये एक मुबाला तय पा जाएगा और 1 साल की मुद्दत हम मुकर्रर करते हैं। 1 साल के अंदर अंदर हम ये दोनों दुआ करें कि जो झूठा फरीक है खुदा ताला की लानत उस पर पड़े और जो सच्चा है उसकी खुदा ताला हमायत में निशानात ज़ाहिर करे और झूठे की पर्दादरी हो, उस पर अज़ाब अलीम आए। ये वो मुबाला है जो हुजूर ने इस पर बयान किया। मोहतरम कालू साहब, इस किताब में आरियों ने मुख्तलिफ एतराज़ात हुजूर के सामने पेश किए थे। एक बहुत ही अजीब व गरीब एतराज़ उन्होंने ये भी किया कि अगर आप अल्लाह ताला को खालिक मानते हैं तो फिर अल्लाह ताला अपने जैसा एक और खुदा भी पैदा क्यों नहीं कर लेता। तो इसके जवाब में हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाते हैं कि खुदा की कुदरत उन चीज़ों की जानिब रुजू करती है जो उसकी सिफ़ात कमालिया के मुखालिफ ना हो। मसलन खुदा ताला को कुदरत हासिल है कि वो किसी नेक और पाकबाज इंसान को दोज़ख में डाल दे,
لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ ایسا کرنا اس کی صفت رحم عدل کے خلاف ہے۔ خدا کی قدرت اپنے وجود کو ہلاک کرنے کی جانب رجوع نہیں کرتی، کیونکہ یہ خدا کی ازلیت اور ابدیت کے خلاف۔ اسی طرح خدا تعالیٰ اپنے جیسا کوئی اور خدا پیدا نہیں کرتا، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی صفت احدیت اور بے مثلیت کے خلاف۔ تو کسی کام سے عاجز ہونا وہ بالکل اور بات ہے، لیکن کسی کام کو جو اس کی صفات کمالیہ کے مخالف ہو نہ کرنا یہ بالکل اور بات ہے۔ ہاں، حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ایک اور طریقے سے اپنی صفات کا نمونہ اور مثل پیدا کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ کسی وجود میں عکسی طور پہ اپنی صفات ودیت کر دیتے، اس کا وجود خدا کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ جیسے لوہا جب اسے آگ میں ڈالا جائے تو اس کے اندر آگ کی صفات پیدا ہو جاتی، اس لوہے کے وجود میں آگ کی سرخ رنگت بھی پیدا ہو جاتی، اور آگ کی یہ خاصیت کہ وہ گرمی پیدا کرتی ہے اور چیزوں کو جلاتی ہے، یہ اس وقت لوہے کے وجود میں ودیت ہو جاتی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اسی انداز سے خدا تعالیٰ کسی وجود میں اپنی صفات کا عکس پیدا کر دیتا ہے، وہ اس کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ اور عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ عقلی طور پہ خدا تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی نہ کوئی وجود ایسا یقیناً ہوگا اور ہے جو سب سے کم تر ہو، اور اگر کوئی وجود خدا کی مخلوقات میں سے سب سے کم تر ہو تو عقل اس بات کا بھی فیصلہ کرتی ہے کہ تمام مخلوقات میں سے کوئی نہ کوئی وجود ایسا بھی یقیناً ہوگا جو تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر ہو اور خدا کی صفات کا مظہر اتم ہو۔ چنانچہ اب اس بات کا فیصلہ عقل نہیں کر سکتی کہ وہ کون سا وجود ہے جو تمام انبیاء میں، تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر خدا کی صفات کا مظہر اتم ہے، کیونکہ اس بات کا فیصلہ صرف خدا کر سکتا ہے، اور خدا کا کلام ہماری رہنمائی کر سکتا ہے کہ میں نے کس انسان کو عکسی طور پہ اپنی صفات کا مظہر اتم قرار دی۔ چنانچہ جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ حبیب کبریا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود ایسا ہے جس کے بارے میں گزشتہ انبیاء کی بشارتیں اور پیش گوئیاں آپ کو ذلی طور پہ، عکسی اور صفاتی طور پہ استعارہ کے رنگ میں خدا قرار دیتی۔ پیش گوئیوں میں آپ کا آنا خدا کا آنا قرار دیا گیا، اور قرآن کریم بھی ان پیش گوئیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آپ کو صفاتی طور پہ، ذلی طور پہ خدا کی صفات کا مظہر اتم ہونے کی بنا پہ خدا قرار دیتے۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے وجود میں خدا نے بیان کی، اور قرآن کریم کی بہت سی آیات حضور نے وہاں پہ بیان فرمائی ہیں جن میں اس مضمون کو بیان کیا۔ اسی طرح آپ کی اتباع، آپ کے فیض اور آپ کی غلامی کی تاثیر سے بھی آپ کی امت کے افراد آپ کی صفات کے مظہر بن سکتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی وجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں آپ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ جزاکم اللہ، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، مقام محمدیت کی پرمعرف تفسیر اور تشریح آپ سرمہ چشم آریہ میں ملاحظہ فرمائیں گے، جس کے ساتھ ساتھ آریہ مذہب کے رد میں ناقابل تردید دلائل جو ہیں وہ آپ اس کتاب میں دیکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور کتاب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔